جی ہمارا ٹاپک میٹرک کے جو امتحانات ہیں ان کا رزلٹ آ گیا ہے۔ کامیاب ہونے والوں بچوں کے لیے میری طرف سے مبارکباد، اور اس بارے میں سلمان بھائی کی رائے لیتے ہیں جو بچے پوزیشن ہولڈرز ہیں، کیا آپ رائے اپنی دیں گے ان کے بارے جی سب سے پہلے تو جو بچے سب انہوں نے پوزیشنز لی ہیں اور وہ کامیاب ہوئے ہیں، سب کو مبارکباد دینی چاہیے۔ اور اس دور میں جب یہ سارا دن ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا جو ہے ہمارے نوجوان اس کی طرف زیادہ اپنا دھیان رکھتے ہیں، اس کے بعد بھی دیکھنے میں یہ آیا کہ نمبرز جو ہے کہ ٹوٹل نمبر کتنے ہیں اور اس میں پرسنٹیج جو ہے اس سے بڑے قریبی کچھ نمبرز کے فرق سے ہی انہوں نے مقابلہ کیا ہے اسٹوڈنٹس نے آپس میں۔ تو سلمان بھائی اس میں آپ جو سرکاری اسکولوں کی کارکردگی کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ زیادہ تر پوزیشنیں جو ہے نا وہ پرائیویٹ اسکولوں کے بچوں نے لی ہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں یہ بڑا المیہ ہے فیصل بھائی، جو ہمارے معاشرے میں سرایت کر گیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تمام جنہوں نے پوزیشنز لی ہیں وہ تمام کے تمام یا ان میں سے 95% جو ہے ان تعلیمی اداروں سے تعلق رکھتے ہیں جو پرائیویٹ ہے۔ اب جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں، سب سے بڑا ڈیلیما یا سب سے بڑا کہہ لیں اسٹانشنگ سچویشن اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ جو تعلیمی اداروں میں سرکاری میں جو پڑھا رہے ہیں، ان کے پرنسپل ہیں، ان کے ٹیچرز ہیں، ان سے پوچھا جائے نا آپ اپنے بچوں کو کہاں پڑھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم پرائیویٹ اسکول میں پڑھا رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری جو کہہ لیں کہ پاکستان میں اوور آل جو تعلیم کا گراف ہے وہ دن بہ دن جو ہے نیچے جاتا جا رہا ہے، کیونکہ تمام لوگ استطاعت نہیں رکھتے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں کی بجائے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھانے کی، اور جب وہ سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں تو وہاں آخر میں دیکھا جاتا ہے ان کا رزلٹ جو ہے وہ نہیں اس طرح ہوتا۔ تو سلمان بھائی ایک جو اقلیتوں کے لیے خوشخبری ہے، وہ سکھ کمیونٹی کے سے تعلق رکھنے والے اومکار سنگھ جو ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے لاہور بورڈ سے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میری طرف سے اومکار سنگھ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اقلیتیں ہماری جو کمیونٹی میں کیا مقام ہے، کیا یہ تعلیمی اداروں میں کمیونٹی جو ہے سکھ کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، ان کا کردار اور یہ بچے نے پوزیشن حاصل ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جی میں کہوں گا کہ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ایک ہمسایہ ملک ہے، وہاں پر اقلیتوں کے ساتھ دن رات جو ہے ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا ملک جو پاکستان 14 اگست بھی قریب ہے، اور ہمارا ملک بنا بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر ہے، اور اللہ کے رسول نے قرآن شریف میں بھی اور ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اقلیتوں کو ان کے حقوق دینے کا درس دیا۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ نہ صرف اقلیتوں کے حقوق کا پوری طرح جو ہے وہ کیا جاتا ہے نفاذ، اور ان کے جو تعلیمی اداروں میں اور ان کے جو تعلیمات ہیں جو وہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ مذہبی طور پر وہ ہمارے جو کہہ لیں دینیات ہے یا وہ نہ بھی پڑھنا چاہیں تو جو ان کی کتاب ہے وہ پڑھ کے اور جب وہ پیپر دیتے ہیں ایگزامز میں تو وہ اسی طرح ان کو نمبر لگائے جاتے ہیں اور اس میں کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی۔ تو ناظرین، بچے جو یہ جو میٹرک کے امتحانات کا رزلٹ ہے یہ ایک بڑا خوشگوار ہے۔ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے بہت کمزور ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور جو اقلیتیں ہیں وہ جو اوپر آ رہی ہیں یہ بھی ایک خوشگوار ہے معاشرے کی ترقی کے لیے۔ تو یہ بہت اچھا جیسچر ہے کہ پاکستان کا امیج دنیا میں بہتر ہوگا کہ اقلیتوں کو بھی برابر حقوق دیے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا پروگرام ہم اختتام کی طرف کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔ السلام علیکم۔